اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن یہ جو مہینہ ہے اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ غزوہ خیبر ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ مقدمتاً کچھ باتیں اس ماہ کے بارے میں اور کل جو بی بی کی شہادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ان کے بارے میں چند کلمات عرض کر کے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ یہ ماہ رجب اور شعبان رمضان کی تیاریوں کا ہے۔ کس چیز کی تیاری؟ خدا سے نزدیک ہونے کی، خدا سے ملاقات کرنے کی، خدا کو راضی کرنے کی کے لیے مقدمات ضروری ہیں، اور ان مقدمات کے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان رکھا گیا ہے۔ ماہ رجب کو ماہ عصب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں پہنچانے والا مہینہ۔ روایت میں ہے کہ بہشت میں ایک نہر ہے رجب کی، جس میں دودھ سے بھی زیادہ سفید جو ہے وہ اس کا پانی ہے، اور ماہ رجب کو ماہ خدا بھی کہا گیا ہے، اور اسی روایت میں ماہ شعبان کو ماہ رسول اللہ اور ماہ مبارک رمضان کو ماہ امت رسول خدا بتایا گیا ہے۔ ایک روزہ اس مہینے میں رکھنا نار جہنم کو 1 سال کے فاصلے پر کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اس مہینے میں 3 روزے رکھ لے، کم سے کم 3 روزے رکھ لے، تو جنت اس کے لیے واجب اور جہنم اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے کہ میری امت کے لیے یہ استغفار کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ استغفار کس لیے ہے؟ یہ توبہ کس لیے ہے؟ تاکہ پاک و صاف ہو کر ماہ مبارک رمضان میں پہنچیں، تاکہ اس کی نورانیت کو حاصل کر سکے۔ یہ تھا ماہ رجب کا ایک اس کی فضیلت کا ایک مقدمہ۔ جناب زینب کبریٰ کی شہادت جو کہ کل کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، روایات میں بہت ساری تاریخیں ملتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہے قوی جو حدیث ہے، تاریخ ہے، وہ کل کی ہے۔ دیکھیں، ایک نکتہ صرف بیان کروں گا اور پھر اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ ہمیں اس بات پہ غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ جو اصحاب کربلا ہیں، یہ جو اصحاب امام حسین ہیں، یہ کیسے اصحاب بن گئے؟ ان میں ایسی کیا بات تھی جو دوسروں میں نہیں تھی؟ ہزاروں لوگ چاہنے والے بہت تھے، جیسے آج چاہنے والے بہت ہیں، اس زمانے میں بھی اہل بیت کو چاہنے والے، امام حسین کو چاہنے والے، نواسہ رسول کو چاہنے والے کوفہ بھرا ہوا تھا، مدینہ میں بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے صرف 72 ہی کربلا کے لائق اور اس فائق بن سکے۔ تو آخر ایسی کیا بات تھی ان میں یہ بات تھی کہ ان کو بچپن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب زینب کے عقد کے لیے بات چیت ہوئی تو امام علی نے 2 شرائط رکھی۔ ایک یہ شرط رکھی
کہ وہ امام حسین کے روزانہ چہرے کی زیارت کرتی ہیں، لہٰذا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ہر روز، دیکھیں اس سے شوہر کے حقوق بھی پتہ چلتے ہیں۔ امام جو ہیں پہلے اجازت لے رہے ہیں عقد سے پہلے کہ یہ بیوی جو ہے اپنے بھائی کی زیارت کو ہر روز جایا کریں گی، اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جب مدینے سے میرا بیٹا جو ہے سفر شروع کرے گا تو وہ اس سفر میں ان کے ہمراہ جائیں گی، لہٰذا آپ اس کی اجازت دیں گے۔ تو اسی لیے جب سفر شروع کیا گیا تو جو ہے جناب عبداللہ نے فرمایا کہ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی۔ تو کربلا کی تیاری اس دن نہیں ہوتی، بہت سالوں پہلے سے ہوتی ہے۔ اپنی نسلوں کو بہت پہلے سے اون و محمد کو بی بی نے تیار کر کے رکھا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ ماموں جان پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لشکر امام کے لیے تیار کریں تو بچوں کو ابھی سے ہمیں بتانا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے، جب ظہور ہو تو لبیک کہنا ہے، ہر چیز قربان کرنی ہے امام وقت کے نام پر۔ تو یہ ہمیں بھی ان ہستیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک یعنی خیبر پر۔ معمولاً ایک روایت جو ہے مولا کی وہ بھی میں نے لکھی، وہ بھی روایت بھی پڑھ دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں۔ حب علی ابن ابی طالب یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب۔ علی ابن ابی طالب کی محبت تمام گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت اور گناہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر محبت ہے تو گناہ جل جائیں گے، اور اگر گناہ ہے تو پھر محبت نہیں ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، اگر میری زندگی میں گناہ ہے، میں محب علی ابن ابی طالب صرف زبان کا ہوں، زبان پہ ہر وقت مولا رہتا ہے ہمارے، لیکن کردار میں، دل میں، اپنی روح میں کتنے علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ تو علی سے محبت کرنے والا شخص گناہوں کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جنگ خیبر ظاہر ہے کہ ایک بہت طولانی باب ہے تاریخ اسلام کا اور رسول اللہ کی زندگی کا، کیونکہ موضوع دیا گیا ہے کہ اس کے عوامل اور اس کے نتائج۔ تو جنگ خیبر میں اصل جو ہم جب خیبر پڑھی جاتی ہے تو وہ مولا کی اور مرحب کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پس منظر اور اس کے بعد کیا نتائج حاصل ہوئے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ دیکھیں یہ جنگ خیبر جو ہے یہ 7 ہجری میں پیش آئی۔ 7 ہجری سے پہلے کے واقعات یہ تھے کہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق سب سے بڑی جنگ تھی، بہت طولانی جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی، تو لہٰذا مسلمان اپر ہینڈ پر تھے، ایک ان کو نفسیاتی طور پر سپیریورٹی حاصل ہوئی تھی۔ اس جنگ احزاب کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں جو تاریخ میں کم ملتی ہیں، ڈھونڈنا پڑتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جنگیں جھڑپیں ہوتی رہی ہیں مختلف قبیلوں کے ساتھ، اور مسلمان اس میں جیتتے رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی فتح کا دور ہے، مسلمان فتح کے اوپر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔
پھر 7 ہجری میں کیا ہو گیا؟ صلح حدیبیہ پیش آ گیا۔ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے رسول خدا نے خواب دیکھا تھا، اور پھر وہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے تھے، لیکن مکہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر قریش والوں نے کہا ہم تو اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور وہاں پر ایک صلح نامہ کیا گیا۔ صلح نامہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور ہم اگلے سال آ کے حج کریں گے۔ پھر وہ عمرۃ القضاء جو ہے وہ آخر میں اگر ہوا تو 10 سال تک مسلمانوں کو پتہ تھا کہ جو ہے مکہ سے ہم پر حملہ نہیں ہوگا، یعنی کفار مکہ کو کنٹرول کر چکے تھے صلح حدیبیہ کے بعد رسول خدا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے خطوط کا سلسلہ جاری کیا، اور جتنی بھی دنیا میں طاقتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ان سب کو، روم کو، ایران کو، سب کو خطوط بھیجنا شروع کر دیے تھے، یعنی اسلام اب پھیل رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ تو مسلمانوں کو مکہ کے اندر سے، مکہ کے کفار سے کوئی اب خطرہ نہیں تھا، لیکن مدینہ کے باہر جو ہے، مدینہ کے باہر سے مسلمانوں کو خطرہ لاحق تھا، اور وہ بھی یہودیوں سے۔ یہودیوں سے جو بنیادی خطرہ ہے نا، یہودی مسئلہ یہ تھا کہ یہودی کسی بھی معاہدے پر باقی نہیں رہتے تھے۔ رسول اللہ نے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ مدینہ کے ارد گرد یہ یہودی کیوں جمع ہوئے تھے۔ ان کے جو راہب تھے، ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، انہوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگلا نبی یہاں پر آنے والا ہے، اس خطے میں آنے والا ہے۔ تو وہ مدینہ اور مکہ کے ارد گرد آ کر آباد ہوئے، لیکن جب وہ آنے والا آیا تو وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، وہ بنی اسماعیل سے تھا۔ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بنی اسرائیل سے جو ہے نبی نہ آئے، صحیح ہے، جبکہ یہ تو خدا کا کام ہے، خدا کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بھی حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہم انتظار تو کر رہے ہیں اس منجی بشریت کا، لیکن وہ منجی بشریت جب تشریف لائیں گے اور عدالت کریں گے تو ہم کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ جب ہمیں کہا جائے گا کہ یہ جو تمہاری ملکیت میں، یہ ساری ملکیت غصبی ہے، اپنی گھر کو نکالو، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح پیسے سے، حلال پیسے سے نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، امام کی کتنے چاہنے والے ہیں۔ تو وہاں پہ جو یعنی برعکس وہاں پہ کیا ہوا، جو لوگ انتظار کر رہے تھے رسول خدا کا، وہ انہوں نے جنگیں کریں رسول اللہ سے، اور وہ مشرک جو کہ بت پرست تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، صحیح۔ تو جو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ ایمان نہیں لائے جبکہ وہ انتظار کر رہے تھے اپنے اگلے رسول کا، اور جو لوگ بت پرست تھے، گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ رسول اللہ پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بس لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہودی یعنی خیبر کا واقعہ ظاہر یہودیوں سے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو قینقہ، اور ایک بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے جو کہ آباد تھے ارد گرد مدینہ کے۔ طولانی بحث نہ ہو، جنگ بدر کے بعد بنو قینقہ کا محاصرہ کیا رسول اللہ نے، اور ان کو مدینہ سے نکالا، مدینہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جنگ احزاب، جنگ خندق جب ختم ہوئی تو رسول اللہ جو ہے ساتھ ہی مدینہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ رہتے تھے، ان کا محاصرہ کیا، ٹھیک ہے، ان کا محاصرہ کر کے ان کو بھی مدینہ سے
بے دخل کیا۔ اور پھر آخر میں بنو نذیر، یہ بنو نذیر جو ہیں یہ سب سے خطرناک مسلمانوں کے خلاف یہ قبیلہ ثابت ہوا، اور بنو نذیر کو جنگ خندق کے بعد ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، جب بلکہ پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، اور یہ جنگ خندق کو شروع کروانے والوں میں سے تھے، اور جو ہے قریش کے پاس یہ گئے تھے کہ ہم مل کر، مسلمان بہت پھیلتے جا رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، لوگوں میں جگہ کر رہا ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بنو نذیر جنگ احزاب میں بھی ان کا کردار تھا مسلمانوں کے خلاف، اور پھر اس خیبر سے پہلے وہ جب مدینہ سے نکالے گئے تو وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اب جب خیبر میں آباد ہو گئے تو وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تبلیغات شروع کی کہ ان کا مقابلہ ضروری اور بس ضروری ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے 2-3 کام کیے۔ نمبر 1 کام کیا، وہاں پہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ غطفان، جو کہ خیبر سے ہی شمال اور مشرق کی جانب تھا، مشرق اور شمال کی جانب ایک قبیلہ تھا غطفان۔ تو اس غطفان کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا اور کہا کہ ہم یہودیوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اب اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ رسول تک یہ خبر پہنچی کہ یہ یہودی جو ہے وہ تیاری پکڑ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ رسول اللہ کو ہر چیز کی خبر ملتی تھی کہ ان کا دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے، اسی لیے وہ مقابلہ کر پا رہے تھے۔ تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو اپنے دشمن سے باخبر رہنا چاہیے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ خیبر جو ہے، خیبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیبر میں یہودی جو ہے قلعے کی صورت میں رہا کرتے تھے، قلعوں کی صورت میں۔ نمبر 1 یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں پہ پانی تھا، فراوانی تھی، جو ہے ان کی ایک اقتصاد بہت اسٹرانگ تھی، کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، تو یہ کھیتی باڑی کے حوالے سے بہت مضبوط تھے، معاشی لحاظ سے بہت مضبوط تھے خیبر والے۔ نمبر 2 جنگی ساز و سامان بنانے میں ان کی بڑی ایکسپرٹیز تھی، زرہ بنانا، تلواریں بنانا، اور اسلحے میں بھی یہ بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے۔ آج کے یہودی بھی اسلحے میں ہی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ قلعے بنا کر رہا کرتے تھے، تو ان کی پروٹیکشن بڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور قلعے میں وہ سیف فیل کرتے تھے۔ یہ جو اسرائیل یہ جو ابھی بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی چاہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے ایک ایسا مرکز ہو جو سیف ہو اور یہودیوں کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہو، ٹھیک ہے، جو کہ سیف تو کیا، وہ تو اس دنیا کا سب سے بڑی جنگ جو ہے وہیں پر ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ تھا پس منظر۔ خیبر کے بہت سارے قلعے تھے، ان میں سے اسی کے نزدیک فدق کی زمینیں تھیں، فدق پہ بھی انشاءاللہ آتے ہیں، بتاتا ہوں میں فدق کا کیا سلسلہ تھا۔ اور جو ہے سب سے بڑا جو قلعہ تھا وہ قلعہ کموس کہلایا جاتا تھا، اور اس کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا مرحب اس کا سپہ سالار تھا۔ تو جب رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو 7 ہجری میں 1600 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ، اب یہ جو تعداد ہے نا، ظاہر اس زمانے میں کوئی اس طرح سے گنا نہیں کرتا تھا، کوئی مختلف احادیث میں لوگوں نے اندازاً کوئی ایک تعداد کہہ دی، تو بہت یہ جو مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی، کفار کی تعداد اتنی تھی، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، ایک اندازاً ہے، اندازاً 1600 مسلمان جو ہے، کیونکہ روایات میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ اور یہ جو مدینہ کے شمال میں 165 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو رسول اللہ نے 1600 افراد کو جمع کیا،
اور فوج کو تیار کیا، اور 3 دن کی مسافت کے ساتھ کہاں پہنچ گئے؟ شمال مدینہ میں خیبر کو پہنچ گئے۔ اب یہ ایک اچانک موومنٹ تھی رسول اللہ کی، یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی ہے کہ یہودی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم جو اتنے اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہمارے پاس جو ہے قلعے ہیں، تو مسلمان ہم پر آ سکتے ہیں، چڑھائی کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اور رسول خدا 1600 افراد کو لے کے خیبر کے قلعوں پر پہنچ گئے، تو وہ ہو گئے ہکا بکا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچانک جو ہے رسول اللہ نے محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ نے حتیٰ خواتین نے بھی شرکت کی، اور جناب ام سلمہ جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ جو قبیلہ تھا غطفان، جس کی حمایت جو ہے بنو نذیر والے لے کر یہودیوں کے ساتھ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ لائن انہوں نے کٹ آف کر دی، یعنی خیبر اور غطفان کے بیچ میں مسلمان آ گئے تاکہ جو ہے وہ ان کی مدد کو نہ آ سکیں۔ یہ دیکھیں حکمت عملی سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، صرف جوش و جذبے سے، جوش و جذبہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب تھی۔ اب یہودی تھے اوپر اور مسلمان تھے نیچے، اور مسلمان بالکل محاصرے یعنی چیلنج کر دیا تھا انہوں نے، تو اب ان کو لا محالہ جو ہے جنگ کے لیے آنا پڑا۔ اب جنگ میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ وہی جو ڈرپوک انسان کرتا ہے، تیر اندازی اور پتھر پھینکنا شروع کیے۔ اگر جو ہے بہادر ہوتے تو آتے کہ بھئی ٹھیک ہے جنگ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا اور تیر اندازی۔ مسلمانوں نے بہت سختی سے اس کا مقابلہ کیا۔ ظاہر ہے جب دشمن اوپر ہوتا ہے آپ نیچے ہوتے ہیں تو مقابلہ سخت ہو، لیکن خیر مسلمانوں نے کئی دنوں کے بعد سارے جو قلعے تھے ان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ صرف سب سے بڑا قلعہ جو ہے قموس وہ رہ گیا، جس کا سپہ سالار مرہب تھا۔ تو لہٰذا سیر ابن حشام میں ہے کہ جب آخری قلعہ رہ گیا تو پھر رسول خدا نے سب سے پہلے جو خلیفہ اول ہیں ان کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا، 1 نمبر، تو وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر جو ہے یہ تمام اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر خلیفہ دوم کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی جو ہے واپس آ گئے، اور اس قلعے کو جو ہے وہ اس کا محاصرہ جو اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے۔ تو پھر وہ مشہور و معروف جملہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ کل میں وہ علم جو ہے اس کو دوں گا کہ جو حتماً اور حتماً اس کو فتح یاب کرے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول بھی اس کو چاہتے ہوں گے۔ اب تاریخ میں ہے کہ وہ رات جو ہے سب پریشان تھے کہ یہ علم کس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور امام علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اس لیے وہ جو ہے اپنے خیمے میں تھے۔ تو جب صبح ہوئی تو رسول نے فرمایا کہ علی کہاں پر ہیں، اور پھر جب علی تشریف لائے تو پھر اپنے لعاب دہن سے شفا بخشی آپ کی آنکھوں کو۔ تو وہاں پر جو ہے یہ حسان بن ثابت ایک شاعر ہے، اور اس نے اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں پوری ہی کہانی موجود ہے۔ اور علی آشوب چشم میں مبتلا تھے اور اس کی دوا چاہتے تھے، لیکن کوئی علاج کرنے والا نہ تھا۔ ان کو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے شفا بخشی، پس لعاب دہن جس میں ڈالا گیا اور جس نے ڈالا دونوں بابرکت تھے، اور فرمایا عنقریب آج ایسے شمشیر زن بہادر کو علم دوں گا جو رسول سے محبت رکھتا ہے اور میرے معبود کا دوست ہے، اور خدا بھی اسے دوست رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے خدا سخت قلعوں کو فتح کرے گا۔ پس علی کا انتخاب کیا سب لوگوں کو چھوڑتے ہوئے، اور ان کا نام وزیر بھائی چارہ رکھنے والا رکھا۔ یہ
تاریخ میں حسان بن ثابت کے اشعار، اس زمانے میں لوگ اشعار جو ہے حفظ کیا کرتے تھے، اور وہ پھر صدیوں کے ایک صدی سے دوسری صدی، دوسری صدی سے تیسری صدی محفوظ ہو کر چلے آتے تھے. تو یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ اشعار محفوظ ہیں. اب وہ پوری تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ہیں، تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو علم دیا گیا، اور جو ہے آپ علم کو لہراتے ہوئے ہرولہ کی صورت میں قلعہ قموس تک پہنچے، اور پھر مرحب ہر روز کی عادت کے مطابق قلعے سے باہر نکلا اور مست ہاتھی کی طرح میدان میں آیا، اور اس نے ایک رجس پڑھا. ٹھیک ہے، وہ رجس جو ہے، وہ رجس کیا تھا؟ وہ رجس یہ تھا کہ قد علمت خیبرانی مرحبا، خیبر والے جانتے ہیں، خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں. مکمل جنگ کے ہتھیاروں سے آراستہ، اس کا وہ جو ساز و سامان تھا وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. مکمل جنگ کے ہتھیاروں سے آراستہ تجربہ کار بہادر ہوں. ٹھیک ہے، قد علمت خیبرانی مرحبا. تو اس پر امیر المومنین نے پھر اپنے اشعار پڑھے کہ جو کہ مشہور ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، اور زرغام آجام و لیث قصورا، یہ سب مختلف قسمیں ہیں عربی زبان میں شعروں کی. ٹھیک ہے نا، زرغام اور آجام. تو پیشہ میں جو ہوں بڑا شعر ہوں. ٹھیک ہے، ایک دم سے جو ہے مرحب کو یاد آتا ہے کہ اس کی دائی نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم ہر ایک پر حاوی آ جاؤ گے سوائے ایک شخص جس کا نام حیدر ہوگا. اس کو یاد آتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی اس سے میں مقابلہ نہیں کروں گا. ایک دم سے شیطان ابلیس جو ہے یہودی عالم کی صورت بھیس بدلتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم یہ وہی حیدر ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں شیطان اس طرح سے ورغلاتا ہے، آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سارے حیدر ہیں، یہ وہی حیدر ہے کہ نہیں ہے، کیا معلوم. ٹھیک ہے، وہ پھر تیار ہو جاتا ہے اور پھر جاتا ہے، اور پھر غضب کی جنگ ہوتی ہے، اور علی جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ مرحب جیسا پہلوان جو ہے علی جیسا ایک جوان سا بچہ جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ان کے جو ہے نا اوسان خطا ہو جاتے ہیں. یہودیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا جو ہے مرحب ہی مار دیا گیا، اب ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ سب قلعے میں جاتے ہیں. علی جو ہے وہ خیبر کا در کہتے ہیں کہ 2 انگلیوں کے اشارے پر جو ہے، اور بعد میں پوچھا گیا امام علی سے کہ یہ آپ نے کس طاقت، کیونکہ پتہ نہیں کتنے روایت میں 16 یا 14 افراد جو ہیں وہ مل کے اس دروازے کو کھولا کرتے تھے، بند کیا کرتے تھے، اتنا بھاری دروازہ تھا. تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی روح کی طاقت سے اس کو اکھاڑا تھا. خیر اس دروازے کو اب آپ اپنی ڈھال بناتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اندر تک جاتے ہیں، خندق کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کو مسلمان عبور کر سکیں، اور پھر پورا لشکر جو ہے وہ خندق کو عبور کر کے جو ہے وہ اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر فتح یاب ہو جاتے ہیں. اب اس کی فتح کے بعد اصل چیز جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ ایک معاہدے پر تیار ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں یہاں سے ہمیں فدق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فدق کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور تو وہ کہتے ہیں، خیبر والے کہتے ہیں کہ ہم آدھی آمدنی جو ہے وہ آپ کو دیں گے، اور آپ جب چاہیں ہمیں اپنی زمینوں سے بے دخل کر سکتے ہیں، کیونکہ قبضہ تو ہو ہی چکا تھا.
ٹھیک ہے. رسول اللہ ان ایکسپیکٹڈ، یہ بھی ان ایکسپیکٹڈ، وہ ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ ان سب کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں اور بہت انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن رسول جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور آدھی زمین کی آدھی آمدنی جو ہے وہ حکومت اسلامی کو ملتی ہے، اور وہ جو آدھی زمینیں ہیں اس پر وہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ یہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب چاہیں ان کو خالی کرا سکتے ہیں. اب فدق بھی اسی زمین سے، خیبر سے نزدیک ایک زمین تھی فدق، اس کو آپ وہ بھی بہت سرسبز و شاداب اور اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ اقتصادی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جو جنگ کی بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مال غنیمت، ٹھیک ہے، جنگ کر کے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جو اسلحہ حاصل ہوتا ہے، جو زمین حاصل ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مال غنیمت. مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور رسول اللہ خود تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن وہ زمین جو کہ بغیر کسی جنگ کے، یعنی دشمن سرنڈر کر آ جائے اور کہے کہ یہ آپ لے لیں، ہم شکست مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خالصہ. ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے خالصہ. خالصہ یعنی یہ خالص رسول اللہ کی ملکیت ہے، اس کا نام ہی یہ ہے خالصہ. یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے. یہ اس پر روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں. تو فدق بھی اسی طریقے سے وہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے بغیر جنگ کے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ سب پر ہی قبضہ ہو چکا ہے، تو فدق والوں نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، اس کی آمدنی آپ کی ہوگی اور ہمیں صرف یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے. تو رسول اللہ کی یہ ذاتی ملکیت میں آ گیا. اور پھر جب بنی اسرائیل کی 26ویں آیت، یہ سب اہل سنت سب مانتے ہیں اس کو کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے اہل قرابت کو یہ ان کا حق ادا کر دیں، تو رسول خدا نے اس فدق کو جناب سیدہ کو عطا کر دیا. اب کیونکہ اہل بیت کے پاس یہ ایک اقتصادی ہاٹ لائن تھی، ٹھیک ہے، آپ کی یعنی اہل بیت کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہاں سے آپ کا جو ہے نا وہ اقتصاد جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ ہر چیز کی تیاری کر سکتے ہیں. اور وہ جو دشمنان اہل بیت تھے وہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ اقتصاد جو ہے اہل بیت کی وہ مضبوط ہو، تو جو ہے تب جا کے جو ہے یہ فدق کے مسئلے کو لیا گیا، فدق جو ہے واپس لیا گیا، اور پھر اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. جنگ اب جو ہے اختتام کی بات ہم کرتے ہیں کہ خیبر کا مقدمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے رسول اللہ نے خیبر کی طرف آئے تھے. اختتام میں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ، اتنا اہم ترین واقعہ جس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ واپس آئے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کی مسرت کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کس پر زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح پر خوشی زیادہ مناؤں یا جعفر کی آمد پر زیادہ خوشی مناؤں. کیونکہ وہ حبشہ کا وقت یاد تھا مسلمانوں کو کہ جب مسلمانوں پر بہت سخت اور کڑا وقت تھا، اور وہ حبشہ ہجرت کر حضرت جعفر کو اس کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا تھا. تو اب اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کی قدرت اور طاقت بہت زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا رسول اللہ نے پھر شام کو فتح کرنے کے لیے جنگ موطا جس کو کہا جاتا ہے، اور جنگ موطا میں یہی حضرت جعفر نے ابی طالب کو بھیجا گیا، اور 3 کمانڈرز تھے اس کے، کہ پہلے جعفر ابن ابی طالب کمانڈر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو زید بن حارثہ. یہ زید بن حارثہ وہی ہیں جو اسامہ کے والد ہیں، جو رسول خدا نے
اپنے آخری ایام میں جو لشکر تشکیل دیا تھا، لشکر اسامہ، جیش اسامہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے والد تھے جو کہ شام میں شہید کیے گئے تھے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا بدلہ لینا تھا۔ تو زید بن حارثہ بھی اس جنگ میں، جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کو رسول اللہ نے جو ہے کمانڈر بنایا تھا، اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید کے کہنے پر مسلمان لڑے بغیر جنگ موتا سے واپس آ گئے تھے مدینہ۔ بہت لمبا سفر وہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں پر ایک سپریمیسی حاصل ہو گئی، اور کفار پر جنگ خندق کے بعد حاصل ہو گئی تھی۔ تو ایک نئے فیز میں جو ہے نا اسلام داخل ہو گیا، اور پھر بہت فتح مکہ سے مسلمان بہت نزدیک ہو گئے، اور جو ہے اسلام کے پھیلنے کی جو ہے وہ دن آ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اس درس کا اختتام کرتے ہیں کہ خدا ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کو بہتر طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، ماہ رجب ہے، ماہ استغفار ہے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تمام کے تمام گناہوں کو اس ماہ رجب کی فضیلت کے سلسلے میں، برکت کے سلسلے میں ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے خدا، ہمیں اہل بیت اطہار سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ اے خدا، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کی جلد از جلد رہائی فرما۔ اے خدا، ہمارے مرحومین کی قبروں میں نور اہل بیت عنایت فرما۔ اے خدا، ہمارے بچوں کو علم حاصل کرنے کی اور خاص طور پر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے، ہمیں قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرما، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔